جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عقیدہ ختم نبوت کو بیان فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میں سے مردوں کے باپ نہیں ہیں، یعنی جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد تھی حقیقی، وہ تو بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے جو حقیقی بیٹے تھے، وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، لیکن یہ بات بھی نہیں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ آیت اس موقع پر نازل ہوئی تھی کہ عرب میں زمانہ جاہلیت میں جس طرح اور بہت ساری جاہلیت والی رسمیں تھیں، تو وہاں پر ایک رسم یہ بھی تھی کہ وہ اپنے منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا سمجھتے تھے۔ منہ بولے بیٹے یعنی کسی کو بھی وہ کہہ دیں کہ یہ میرا بیٹا ہے، متبنہ کہا جاتا ہے اس کو، جس طرح آج کل بھی لوگ اس طرح بچوں کی پرورش کرتے ہیں، ان کو اپنا بیٹا بنا دیتے ہیں۔ تو زمانہ جاہلیت میں لوگ ایسے بیٹوں کو یعنی منہ بولے بیٹوں کو حقیقی بیٹے سمجھتے تھے۔ اس طرح پرورش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ ثواب کا کام ہے، خاص کر جب کوئی یتیم بچہ ہو، لیکن اس کے حقوق اس طرح نہیں ہوتے جس طرح حقیقی بیٹے کے ہوتے ہیں۔ بے شک آپ کسی کا بچہ لے کر اس کو پالیں، اس کی پرورش کریں، اس کو بیٹا بھی کہہ دیں، لیکن حقیقت میں وہ آپ کا بیٹا نہیں بنے گا۔ جب اس کا نام لکھا جائے گا تو اس کے حقیقی باپ کا نام لکھا جائے گا کہ یہ فلاں، اس کے باپ کا نام فلاں ہے۔ جو لوگ اس طرح بچوں کو لے کر اپنا نام اس کی ولدیت میں لکھتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں، یہ گناہ کبیرہ ہے کہ اس کا اصل باپ کو یہ اور ہے اور آپ اس کے باپ کی جگہ پر اپنا نام لکھ دیں۔ اور دوسرا یہ کہ وہ بچہ بے شک آپ کے گھر میں اس نے پرورش پائی ہو، آپ نے اس کی تربیت کی ہے، اس کو کھلایا پلایا ہے، لیکن اگر آپ فوت ہو جاتے ہیں تو وہ وراثت میں آپ کا حقدار بھی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ آپ کا حقیقی بیٹا تو نہیں ہے۔ آپ نے تو اس کے اوپر احسان کیا، اس کی پرورش کر دی، اس کو بیٹا بنا دیا، لیکن یہ آپ کے حقیقی بیٹوں کی طرح نہیں ہے۔ اگر آپ کے دو بیٹے ہیں اور تیسرا آپ نے متبنہ بنایا ہے، منہ بولا بیٹا بنایا ہے، تو اگر آپ فوت ہوں گے تو آپ کی وراثت ان دو بیٹوں کو ملے گی جو آپ کے حقیقی بیٹے ہیں، اس تیسرے کو نہیں ملے گی۔ تو زمانہ جاہلیت میں لوگ اس سے بھی آگے چلے جاتے تھے، یعنی اگر کوئی کسی کو اپنا بیٹا بنا لیتا، منہ بولا بیٹا، تو اگر وہ منہ بولا بیٹا جوان ہو جاتا، شادی کر لیتا اور پھر فوت ہو جاتا، تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ اب اس کی بیوی ہماری بہو ہے، جس طرح اپنے بیٹے کی بیوی بہو ہوتی ہے، اب اس کے ساتھ نکاح کرنا ہمارے لیے جائز نہیں۔ حالانکہ یہ غلط رسم تھی، جب وہ آپ کا حقیقی بیٹا نہیں ہے تو اس کی بیوی آپ کی حقیقی بہو کیسے بن گئی؟ وہ تو آپ کے لیے غیر محرم ہے۔ اگر آپ نکاح کرنا چاہیں تو شرعی طور پر اس سے نکاح کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک منہ بولے بیٹے تھے، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے غلام تھے، آپ نے ان کو آزاد کر دیا، بیٹا بنا دیا، وہ جوان ہوئے، ان کی شادی کروائی، اور پھر کسی وجہ سے انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیوی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خود نکاح فرما دیا، کیونکہ ایک جاہلیت والی رسم تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو توڑنا تھا۔ پہلے اس کے بارے میں آیت نازل فرمائی کہ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ، کہ یہ تمہارے منہ بولے بیٹے جو ہیں یہ تمہارے بیٹے نہیں ہیں، یہ تو صرف تمہارے منہ کی باتیں ہیں، یعنی اپنی طرف سے تم نے بنا دیے۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے
ہم حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زید بن محمد کہہ کر پکارتے تھے، لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی تو ہم نے پھر زید بن محمد کہنا چھوڑ دیا، ہم ان کو زید بن حارثہ کہتے تھے۔ تو صحابہ کرام تو ایمان والے تھے، وہ تو بات کو سمجھ گئے، لیکن جن لوگوں کے ذہنوں میں وہی جاہلیت پختہ ہو گئی تھی، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کیا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زوجناکہا فلما قضا زید منہا وطرا زوجناکہا، کہ جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو چھوڑا تو ہم نے آپ کا نکاح ان سے کروا دیا، یعنی ہمارے حکم سے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح ان سے فرمایا، جو ان کے منہ بولے بیٹے کی بیوی تھی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے عملی طور پر بھی فرما دیا کہ اس طرح منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا، اگر وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے یا فوت ہو جائے تو آپ اس کی بیوی سے شادی کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ زمانہ جاہلیت میں ایک رسم چل رہی تھی، اب جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے ان کو تو بات کرنے کا موقع مل گیا کہ نعوذ باللہ دیکھو یہ کیسا نبی ہے، اس نے اپنے بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کون سا بیٹا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ ان کے بیٹے تو بچپن میں فوت ہو گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میں سے مردوں کے باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، آپ کا ان کے ساتھ یہ رشتہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ ان کے امتی ہیں اور وہ خاتم النبیین ہیں۔ تو اس رسم کو توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی دی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ صرف اللہ کے رسول ہیں، بلکہ فرمایا کہ آخری نبی ہیں